امام سجود سے کھڑے نہیں ہوتے، لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے. اور میں کئی بار رمضان میں کہتا رہتا ہوں، اقامت ہو رہی ہے، لوگ تحیت پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر آپ مسجد میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب اقامت ہو رہی ہے اور جماعت کی نماز شروع ہو چکی ہے، تو آپ کو جماعت کی نماز میں شامل ہونا ہے. تحیت المسجد نہیں پڑھنی ہے. لوگ صبح کی نماز میں دیر سے آتے ہیں، امام قرات پڑھ رہے ہیں اور باہر لوگ تحیت پڑھ رہے ہیں. نماز کے ارکان کو صحیح کیجیے. رکوع اور سجود میں خضوع اور خشوع کیجیے. جتنا نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا اتنا ہی ہماری نماز اوپر جاتی رہے گی. اگر خضوع اور خشوع نہیں ہوگا تو وہ نماز ہمارے منہ پر پھینک گی. کیونکہ جتنی نماز ہم پڑھتے جاتے ہیں اور اس میں خضوع اور خشوع ہوتا رہتا ہے تو فرشتے ندا کرتے جاتے ہیں کہ اے نمازی، تیری نماز قبول ہے، تیری نماز پر درود و سلام ہے، ہم تم پر سلام دیں. اور اگر نماز میں خضوع اور خشوع نہیں ہوگا تو وہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ تمہاری نماز بیکار پڑی. تو نماز میں رکوع اور سجود کا احترام کیجیے، نماز میں خضوع اور خشوع کیجیے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں بیت الخلاء کے آداب بتائے تو ماشاءاللہ نماز کے آداب نہیں بتائے ہوں گے. کوئی سی بھی کتاب، کوئی بھی حدیث دیکھ لیجیے، تمام نماز کے آداب ہیں. تو جب اقامت ہو رہی ہو اور جماعت کی نماز شروع ہو چکی ہے تو آپ کو لازم ہے کہ اس میں شامل ہو جائے. آپ کو تحیت پڑھنے کی، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح کی نماز میں جلدی اٹھیے اور وقت سے پہلے آئیے. ظہر کی نماز میں بھی یہی قاعدہ ہے. مغرب کی نماز میں تو خیر پہلے آتی ہے، مغرب کی نماز پہلے فرض ہے، مغرب کا فرض پہلے، پھر بعد میں سنت. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ ظہر کی نماز میں شامل ہو چکے، ظہر کا فرض آپ نے پڑھ لیا، آپ ظہر کی نماز میں شامل ہوئے، فرض کی نماز، اب سنت کو پہلے پڑھنا ہے. قانون یہ ہے اگر سنت رہ گیا ہے تو آپ ظہر کا سنت قضا کریں. ظہر کا سنت اگر چھوٹ گیا ہے تو قضا کریں. صبح کا سنت رہ گیا ہے تو فرض کے بعد سنت نہیں پڑھی جاتی. صبح کی سنت یہ یاد رکھیے. تو ہمارے ایمان میں خوشبو پیدا کیجیے، قرار پیدا کیجیے، ثابت قدمی پیدا کیجیے. اور یہ مولا علی کے قول سے ثابت ہے. مالک کی قرار کس طرح آتا ہے؟ مولا علی کا ایمان، مولا علی جو ہے علی ابن ابی طالب، آپ کو قرار ہے. کس طرح قرار ہے کہ مالک اسکر نے ایک دن پوچھ لیا، امیر المومنین سے پوچھا صاحبان ایمان کو قرار کس وجہ سے آتا ہے، کس طرح کا قرار ہونا چاہیے؟ ابھی آیت پڑھی نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور جہاں میں من فوق الارض ما لہم کا قرار ہونا چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے. تو امیر المومنین فرماتے، مالک اسکر نے امیر المومنین سے پوچھا کہ ایک بات عرض کروں مولا. کہا ما بشیء لکا من ظفر للقتل، ما بشیء لکا من ظفر للقتل. اب فرماتے مالک اسکر نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ ہر پہلوان پر قابو پا لیں؟ کیا وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا شجاع، بڑے سے بڑا پہلوان آپ کے سامنے ہاتھ کرتا ہے اور آپ ہر پہلوان پر قابو کر لیتے ہیں؟ تو مالک اسکر پوچھ رہے اپنے مولا سے اور مالک اسکر کو جواب دے رہے امیر المومنین. یہ داعی حجت سے دیکھیے کیا فرماتے کہ ما لقیت احد الا اعاننی نفسی علی قتلی. مولا علی فرماتے کیا ما لقیت احد الا اعاننی نفسی علی قتلی، میں کسی کے بھی مت سے مقابل نہیں ہوتا، میں خود کسی کے مقابلے پر نہیں ہوتا
طرف معمول کرتا ہے. جو بھی پہلوان جو بھی قاتل علی کے مقابلے پر آتا ہے تو مولا علی فرماتے کہ میں ان کو قتل نہیں کرتا مگر وہ خود ان کا نفس ان قاتل کا نفس مجھے دعوت دیتا ہے کہ میرے نفس کو قتل. اس لیے کہ قرار ہے علی کے قول میں قرار ہے, وہاں قرار نہیں ہے کیونکہ علی کل ایمان ہے اور وہ کل کفر. تو جہاں کل ایمان ہوگا وہاں قرار ہوگا, جہاں قرار ہوگا تو سامنے کافر آتے ہی وہ خود ان کا نفس علی کو قتل کرنے پر مجبور کرے گا, رجوع کرے گا, دعوت دے گا کہ آئیے علی مجھے قتل کیجیے. تو علی کہہ رہے کہ میں کسی کو قتل نہیں کرتا لیکن خود ان کا نفس مجبور کرتا ہے کہ آئیے مجھے قتل کیجیے. اس لیے کہ وہاں قرار ہے, وہاں قرار نہیں. کوئی سی بھی جنگ ہو علی کے مقابلے پر جو بھی پہلوان آ رکھتا ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ علی مجھے قتل کر دو. اس لیے کہ ادھر قرار نہیں تھا اور مجھے قرار تھا, علی کو قرار تھا. ثابت قدمی علی کے ایمان کا کیا کہنا, علی کے مقابل کس کا ایمان ہو سکتا ہے. تو عزیزان محترم جہاں قرآن میں کئی مقامات پر تو ہم لوگ محبان حسین کہتے ہیں, محبان علی کہتے ہیں. ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے, ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے, ہمارا حج کیسا ہونا چاہیے, ہمارا قول جو ہم بات کہتے ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے, ہمارے ہر بات میں ہر قول میں افغانیت ہونی چاہیے, سچائی ہونی چاہیے. اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا, اخوان صفا کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. توبۃ الاخوان بڑی معروف اخوان صفا, اس میں انسان کو اشرف المخلوقات کا, قرآن نے بھی اشرف المخلوقات کا, قرآن نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا, مگر انسان دن بدن پستی میں گرتا جا رہا ہے. اور جہاں اخوان صفا میں ایک حکایت کے ذریعے, ایک کہانی کے ذریعے, ہدایت کے ذریعے بتایا کہ ہم اشرف المخلوقات کس بنا پر ہیں. بنی آدم کی ابتدائی پیدائش, جب آدم کی پیدائش ہوئی اور تمام حیوانات کے ساتھ ان کے مناظر, جنوں کے ساتھ, بادشاہوں کے ساتھ, جب انسان شروع میں پیدا ہوا, جب کوئی تہذیب نہیں تھی, جس طرح جنگل میں وہ گزارا کر رہا تھا, ایسے حالات میں انسان کا ابتدائی ظہور اور بنی آدم کا جب ظہور ہوا تو لکھا کہ جب تک یہ آدمی تھوڑے تھے, بہت کم آدمی, تو سدا حیوانوں کے ڈر سے بھاگتے تھے. ایک وقت وہ تھا کہ آدمی اس زمین پر کم تھے, حیوان زیادہ تھے, تو درندوں کے ڈر سے تمام انسان بھاگتے تھے, حیوانوں کے ڈر سے, اور پہاڑوں ٹیلوں میں گاڑوں میں چھپ جاتے تھے, پناہ لیتے تھے. اور اتنا اطمینان تھا کہ 2-4 آدمی مل کر کھیتی کریں, کھاویں. اور پھر دھیرے دھیرے ترقی ہوئی, کھیتی کرنا سیکھا, کپڑا بننا سیکھا, اپنے بدن کو چھپایا. اور جب یہ تمام چیزیں ہو گئی, اس حالات میں تھوڑی مدت ہوئی, اور جب اولاد آدم کی کثرت ہو گئی, جب آدمیوں کی بہتات اس دنیا میں ہوئی, بہت سارے لوگ اس دنیا میں آ گئے, نسل در نسل, جب نسل کی پیداوار ہوئی, اور جب تمام جنگلوں میں, تمام جگہ پہ انسان پھیل گئے اور چین سے رہنے لگے, زراعت کا سامان مقرر کیا.